السلام علیکم سامعین گرامی، آج کی نئی معلومات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے چہرہ اور رنگ بدل لینے والے جنات۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات چہرہ اور رنگ کیسے بدلتے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر جن نہ چہرہ بدل سکتا ہے اور نہ رنگ۔ ابو بکر بن ابی الدنیا نے مقائد الشیطان میں یسیر بن عمرو سے روایت کیا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مختلف رنگ بدلنے والے جنات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل میں پیدا کیا ہو اور وہ اس سے بدل جائے، لیکن جس طرح تم میں جادوگر ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں، اگر تمہیں ایسی چیز نظر آئے تو اذان دے دو۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جنات کے بارے میں دریافت فرمایا جو مختلف رنگ بدلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جادوگر جن ہوتے ہیں۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلنے والے شیاطین کو دیکھنے پر ہمیں اذان کا حکم دیا گیا ہے۔ مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا، شیطان میرے سامنے ابن عباس کی شکل میں نمودار ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس کی یہ بات یاد آئی، میں نے اپنے پاس ایک چاقو رکھ لیا، جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ زخمی ہو کر دھڑم سے زمین پر گر پڑا، پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اتبی کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے ایک آدمی دیکھا جس کی لمبائی کوئی 2 بالش طرح ہی ہوگی، اس کے جسم پر پالان کے نیچے والا کمبل تھا۔ ابن زبیر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، عزب۔ ابن زبیر نے کہا، عزب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جنوں میں سے ایک شخص۔ ابن زبیر نے اس کے سر پر ایک لاٹھی رسید کی اور وہ غائب ہو گیا۔ گھروں میں رہنے والے جنات کے متعلق۔ جنات سانپ کی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مقتول کوئی مسلمان جن ہو۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے 3 مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ ایک صحابی نے گھروں میں رہنے والے کسی سانپ کو قتل کر دیا تھا، اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ ابو سعید خدری سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز ختم کر لے، اتنے میں مجھے گھر کے ایک گوشہ میں رکھی کھجور کی سوکھی شاخوں میں حرکت محسوس ہوئی، دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا، میں اس کو مارنے کے لیے بڑھا تو ابو سعید خدری نے اشارہ سے بیٹھے رہنے کے لیے کہا، میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کمرہ کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اس میں ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ابو سعید خدری نے کہا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے نکلے۔ وہ نوجوان روزانہ دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا ہتھیار ساتھ میں رکھ لو، میں تمہارے سلسلے میں بنو قریظہ سے مطمئن نہیں ہوں۔ جوان نے اپنا ہتھیار ساتھ لے لیا، پھر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی 2 دروازوں کے بیچ میں کھڑی ہے۔ جوان کو غیرت آئی اور وہ اپنی بیوی کو مار ڈالنے کے لیے نیزہ لے کر لپکا۔ عورت نے کہا، نیزہ مت نکالو، پہلے گھر میں جا کر دیکھو میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ گھر میں گیا تو دیکھا ایک بڑا سانپ بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس نے سانپ پر نیزہ سے حملہ کیا اور اسے نیزہ میں لپیٹ کر باہر لے آیا۔ اسی میں سانپ نے جوان کو ڈس لیا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے پہلے کون مرا، آیا سانپ یا وہ جوان۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ ماجرا بیان کیا اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر فرمایا مدینہ میں کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، اگر تم لوگ ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے نکلنے کا کہو، اس کے بعد نظر آئے تو مار ڈالو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اس کے بارے میں ضروری احکام کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ حکم یعنی ان حیوانات کو قتل کرنے کی ممانعت سانپ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے حیوان کے لیے نہیں۔ ہر سانپ کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف گھروں میں نظر آنے والوں کو، گھر سے باہر جو سانپ نظر آئے ان کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ گھروں میں رہنے والے سانپ نظر آئے تو ہم انہیں نکلنے کے لیے کہیں گے، یعنی یوں کہیں تمہیں اللہ کی قسم ہے اس گھر سے نکل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے محفوظ رکھو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن کے بعد نظر آئے تو مار ڈالنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اس کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے۔ اگر وہ وہی ہوتا تو گھر چھوڑ دیتا، اگر وہ حقیقی ایدھا کافر اور سرکش جن ہو تو قتل کا مستحق ہے، اس لیے کہ گھر والوں کو اس نے تکلیف اور دہشت ہوتی ہے۔ گھر میں رہنے والے سانپوں میں ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو بغیر پوچھے قتل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ابو لبابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو قتل نہ کرو، مگر یہ چھوٹا ہو یا زہریلا ہو اسے مار ڈالو، کیونکہ اس سے حمل ساقط اور بصارت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا تمام سانپ جنات کی اقسام ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح بندر اور سور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، سانپ بھی جنوں کی مسح شدہ صورت ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہمزاد کا حال خود انسان پر منحصر یہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کے اثرات اس کے اپنے ہمزاد پر پڑتے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں اور مسلم نے صحیح میں ابن سعود سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مجھے خیر ہی بجاتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جس کو امام احمد نے صحیح بخاری کی مشروط سند کے ساتھ بیان کیا، اس میں ہے کہ اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی مسلم والی روایت میں ہے کہ میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے جہاں بہت سی چیزیں مسخر کی تھیں، وہیں جنات اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جو چاہتے ان سے کرواتے، ان میں سے جو نافرمانی کرتا اس کو سزا دیتے اور قید میں ڈال دیتے تھے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ نیز سورہ سبا میں فرمایا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو اس طرح مسخر کرنا اس دعا کی مقبولیت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اس دعا کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو نہیں باندھا تھا جو آپ کے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ صحیح مسلم میں ابو دردہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں
اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے نہیں سنا۔ ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ میں نے 3 مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ چاہی، پھر اس پر اللہ کی لعنت بھیجی، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اس کو پکڑنا چاہا، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ یاد ہوتی تو میں اس کو پکڑ کے باندھ دیتا جس سے مدینہ والوں کے بچے کھیلتے۔ وہ تالا جسے جنات نہ کھول سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اس پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس کو ابو داؤد، احمد بن حبان اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کر بند کرو۔ اپنے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپ رکھو اور چراغوں کو بجھا دو۔ مسند احمد میں ہے، دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، مشکیزیں بند کر دو، چراغ گل کر دو۔ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا اور نہ کوئی ڈکی ہوئی چیز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے جنات کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس لیے جنات امر و نہی کے پابند و مکلف ہیں۔ ان میں سے جو اطاعت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو نافرمانی اور سرکشی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ اس کا ثبوت بہت سے نصوص سے ملتا ہے۔ ان جنات کو جہنم میں عذاب ہوگا، اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے، اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ مومن جن جنت میں داخل ہوں گے، اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے کہ اور ہر شخص اس کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو باغ ہے، اور تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہے، کیونکہ اس سورہ کے آغاز میں دونوں سے گفتگو شروع ہوئی۔ نیز اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے مومن جنوں پر اس بات کا احسان جتایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر انہیں جنت نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ ان پر اس کا احسان نہ جتاتا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جن و انس۔ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس بات کی مخالف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ صحیحین میں جابر بن عبداللہ کی حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان 5 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا، مگر مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے لفظ الناس یعنی لوگوں میں جن بھی داخل ہیں۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اس میں 2 رائے نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں اور جنوں کی طرف بشیر و نذیر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ آپ ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ کو جن و انس پوری مخلوق کا نبی بنایا گیا، جبکہ دوسرے نبی کو صرف اس کی اپنی قوم کا نبی بنایا جاتا تھا۔ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا۔ جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ لوگ قرآن سن کر خود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی توحید و ایمان کی تبلیغ کی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کے وفود کی آمد۔
جنوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آشنائی یہیں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، پھر بھی ان میں سے ایک فریق نے ایمان لایا اور داعی و مبلغ بن کر واپس ہوئے۔ اس کے بعد جنوں کے وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول علم کے لیے جھوک در جھوک آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنا وقت دیا، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بتائی، قرآن کی تعلیم دی اور آسمانی خبروں سے روشناس کرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت بھی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے لیلۃ الجن میں جنوں کے سامنے یہ سورہ رحمان تلاوت کی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا۔ میں جب بھی یہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے، اے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں۔ اس کو بزار، حاکم اور ابن جریر نے صحیح سند سے روایت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات صرف اسی رات کو نہیں بلکہ اس کے بعد متعدد بار ہوئی۔ ابن کثیر نے سورہ احقاف کی تفسیر میں ان روایات کو نقل کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کسی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ صحیح بخاری کے بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جن آئے تھے ان میں سے بعض ملک یمن کے نصیبین نامی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرے پاس نصیبین کا وفد آیا، انہوں نے مجھ سے خوراک طلب کی، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جس ہڈی اور گوبر سے وہ لوگ گزرے وہ ان کے لیے خوراک ہو جائے۔ یہ وفد کتنے افراد پر مشتمل تھا اس میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ وہ 7 افراد تھے۔ ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 3 حران کے اور 4 نصیبین کے۔ زر سے منقول ہے کہ وہ 9 تھے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ 12,000 تھے۔ سہیلی نے کہا کہ تفاسیر و مسندات میں ان لوگوں کے نام میں مذکور ہیں جیسے شاثر، ماسر، منشی، ماشی اور احکب۔ لے جی سامعین، آپ کو اس میں جنات کے نام بھی معلوم ہو گئے۔